میرے کئی بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے چلے ہم نے مان لیا کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، یہ من گڑت ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، لیکن مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس رات اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ 100 رکعتیں نماز ہی تو پڑھی ہے، اللہ کے لیے، کون سا کسی قبر والے کے لیے پڑھی ہے؟ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا۔ اب میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اپنے الفاظ نقل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اپنا یہ شبہ زائل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جو روایت بیان کروں گا وہ جھوٹی نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے، بلکہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، جن کی حدیث کی کتابوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک سے۔ جناب انس ابن مالک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہاں تھے میرے بھائیوں؟ اسی مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسجد کا وہ حصہ بن چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر، میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آج ہم اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو توفیق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پہ بلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ نہیں، صرف اللہ۔ یہ تو سارے کہتے ہیں اللہ، لیکن صرف اللہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں سپارے میں کہی ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے جب صرف اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں یہ بات سن کے، صرف اللہ کا نام سن کے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر ہوتا ہے یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو یہاں پہ لانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام آپ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے باہر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ام المؤمنین، ہماری ماں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے، آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ کی کچھ عبادت وہ تھی جو آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لیکن عبادت کے کئی حصے ایسے تھے جو آپ اپنے گھر کے اندر کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ سوال آپ کی بیگمات سے کیا جائے۔ چنانچہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی عبادت ان کے سامنے رکھ دی۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی اس نماز کی لمبائی کے بارے میں اور حسن کے بارے میں مت پوچھو۔ ہمارا آج دھیان کس سائڈ پہ ہے؟ تعداد کی طرف۔ میں نے 20 رکعتیں پڑھ لی، میں نے 40 پڑھ لی، میں نے 60 پڑھ لی، میں نے 80 پڑھ لی، میں نے 100 رکعتیں پڑھ لی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت یہ نہیں ہے۔ آپ کی سنت کے بارے میں جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ رات کی نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے، اتنی عمدہ پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اتنی لمبی نماز، اتنی عمدہ نماز کہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے بابرکت پاؤں سوج جاتے، ورم پڑ جاتا۔ میرے بھائیو، ایک اور روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد 100 آیتیں پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے 100 آیتیں کراس کی۔ میں نے سوچا 200 پڑھ لیں گے، آپ نے وہ بھی کراس کر ڈالی۔ میں نے سوچا سورہ بقرہ جب ختم ہو جائے گی تب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے اگلی سورہ شروع کر دی۔ سورہ نساء شروع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران ختم ہوئی۔ اللہ اکبر، پھر کہیں جا کے آپ رکوع میں گئے، کتنے سپارے پڑے میرے بھائیوں؟ کتنے سپارے؟ نہیں میرے بھائی، سورہ نساء ختم ہو گئی ہے، 5 سپارے، 5 سپاروں سے بھی زائد، ایک رکعت میں، 2 رکعتوں میں نہیں، ایک رکعت میں۔ یہ ہے نماز میرے اور آپ کے امام کی، امام اعظم کی، سب سے بڑے پیر کی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر جو ہیں ان کو عبادت معاف ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جناب عائشہ نے جب آپ کی عبادت کا منظر ان 3 صحابہ کرام کے سامنے رکھا تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، وہی حجرے کے پاس بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں، لغزشیں سب کی سب معاف ہو چکی۔ جب آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے تو گناہ ہم گن نہیں سکتے، گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، تو ہمیں تو عبادت میں اللہ کے رسول سے کہیں آگے ہونا چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ چنانچہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور اس وقت سویا نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے میرے بھائیو آپ کے اس بارے میں؟ کتنا اچھا پروگرام ہے، عبادت کا پروگرام ہے نا، نعوذ باللہ گانے سننے کا پروگرام نہیں ہے، شراب پینے کا نعوذ باللہ پروگرام نہیں ہے، عبادت کا پروگرام ہے۔ اور پروگرام یہ ہے کہ پوری رات عبادت کیا کروں گا، نیند نہیں لوں گا۔ دوسرا صحابی اعلان کرتا ہے کہ میں فجر سے لے کر مغرب تک روزانہ روزہ رکھا کروں گا، ناغا نہیں کروں گا۔ روزہ میرے بھائیوں کتنی عظیم عبادت ہے۔ اور تیسرا اعلان کرتا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ صحابی نے سوچا ہوگا کہ شادی کرتے ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو بیگم وقت لیتی ہے، شادی کرتے ہیں تو بیگم اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے، شادی کرتے ہیں تو بیگم کے لیے کمانا پڑتا ہے، شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے، تو شادی سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ شادی کریں گے نہ مسائل پیدا ہوں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب بظاہر یہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہے، بڑی اچھی نیت ہے۔ اب اگر ان لوگوں کے ذہن کے مطابق سوچا جائے جو کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہم جو قیام کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اجتماعی دعا کرتے ہیں، جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب اللہ کے رسول سے لیں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صحابہ کرام کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اکٹھا کر لیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس سب کے باوجود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، دن کو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کر لیتا ہوں، میری تو بیویاں بھی ہیں،
یہ میری روٹین ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیوں ناراض ہوئے؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ جرم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو کراس کرنا، وہ عبادت کرنا، اس انداز میں عبادت کرنا جس انداز میں اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ رات کو تہجد بھی پڑھیں، سو بھی جائیں۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ نفلی روزے بھی رکھیں، ناغا بھی کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ روزہ رکھیں گے، ناغا نہیں کریں گے، رات کو پوری رات عبادت کریں گے، نیند نہیں لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے اعراض ہے۔ اور بظاہر سوچیں گے تو آپ کہیں گے ان کی نیت اچھی تھی، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے، وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو شاباشی نہیں دی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ ان کو ڈانٹا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی معاملہ ہے ان کاموں کا، ان بدعتوں کا جن سے ہم آپ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان میں حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم نماز ہی تو پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ 15 شعبان کو اہمیت دے رہے ہیں، اس رات خصوصی طور پہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس رات کو جو آپ 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں پڑھی، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں پڑھی۔ پھر وہ چیز کیسے دین بن گئی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی؟ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 100 رکعتوں کے اوپر مشتمل نماز، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ سن 448 میں۔ کس سال ہوئی میرے بھائیوں؟ سن 448 میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کتنے سال بعد؟ 436 37 38 کے بعد، یعنی کہ 400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ نماز نہیں پڑھی، کسی تابعی نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سن 448 میں فلسطین سے تعلق رکھنے والا، فلسطین کے شہر نابلس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ہے ابن ابی الحمراء، وہ بیت المقدس میں آتا ہے، مسجد اقصی میں آتا ہے، تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، آواز اس کی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے اس رات وہاں پہ نماز شروع کی۔ اس کی عمدہ تلاوت کو دیکھ کے، اس کی اچھی تلاوت کو دیکھ کے ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ جب نماز ختم ہوئی، اچھی بڑی تعداد اس کے ساتھ تھی۔ اگلے سال پھر اس نے یہ نماز پڑھی، پھر تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس بدعت نے اتنی جڑ پکڑی کہ آج جو اس بدعت سے روکتا ہے، لوگ اس کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے۔ مجرم کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے جو روکتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی کہ جو بدعت تھی اسے سنت بنا دیا گیا، اور جو سنت تھی اسے بدعت بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھوں، شاید اس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ امور، وہ کام جن سے آپ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ ان میں کیا حرج ہے۔ یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ برسی اور اس طرح کی یہ ساری بدعتیں، ان کے پیچھے کیا خطرناک امور ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کو اس سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان بدعتوں کو قبول کر لیا جائے تو دین اسلام بگڑ جائے گا، دین اسلام تبدیل ہو جائے گا، دین اسلام میں تحریف ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ان بدعتوں کو قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں، یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں، یہ میری سمجھ میں آئی ہے، میرے مولوی صاحب کی سمجھ میں آئی ہے، نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے، میری سمجھ میں آ گئی، آپ کی عقل میں یہ نہیں آئی۔